کعب بن اشرف سے کہ تمہارے بالوں سے خوشبو بڑی پیاری آ رہی، خوشبو، اگر اجازت ہو تو میں قریب ہو کے سونگھ لوں۔ اب آپس کا پلان پہلے سے ہی تھا۔ اس نے کہا جی بالکل، وہ پہلے ہی چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو موقع مل گیا تھا نا اسلام کے خلاف بغض کرنے کا۔ تو حضرت محمد بن مسلم آگے بڑھے، آپ نے اس کے بالوں کو سونگا اور پھر آپ ایسے اوپر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی فرمانے لگے اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں بالوں میں ہاتھ پھیر لوں۔ اس نے کہا جی بالکل پھیریں۔ آپ نے ایسے ہاتھ پھیرے اور ساتھ ہی اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، اور اس کے بڑے بڑے لمبے بال تھے، آپ نے دونوں ہاتھوں سے ان کو جکڑ دیا۔ جیسے آپ نے جکڑا نا، ساتھی کو اشارہ کیا، انہوں نے تلوار لے کے اس کا سر کاٹا اور فوراً وہاں سے بات محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات کے وقت پہنچے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب یہ کعب بن اشرف یہودی کا سر کاٹ کے آئے نا محمد بن مسلمہ، میرے آقا علیہ السلام رات کا آخری پہر تھا، حضور انتظار کر رہے، سبحان اللہ، محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے۔ انہوں نے آتے ہی، جنہوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے نا، جنہوں نے زیارت کی ہے، وہ ذرا تصور میں لائے۔ جنت البقیع قبرستان کے قریب جیسے یہ پہنچے نا، تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جیسے نعرہ تکبیر بلند کیا، آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف سے اللہ اکبر کی صدا دی۔ حضور نے جواب دیا میں انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے آتے حضور کے قدموں میں اس بدبخت کا سر پھینکا، حضور یہ آ گیا آپ کا دشمن۔ تو کافر کا اور وہ جو دشمن رسول تھا، اس کا یوں جب صحابہ سر کاٹ کے لائے نا، آخری پیر میں حضور انتظار بھی کر رہے تھے، اور محبوب علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دیا تھا۔ ایک اور تھا ابو رافع یہودی، وہ بھی ایسے ہی، وہ ایک گروہ کا وہ سردار تھا، اس کا بھی یہی کام تھا، وہ بھی بک کرتا محبوب علیہ السلام کے خلاف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اس کے لیے بھی یہی اعلان فرمایا، فرمایا کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے؟ ابو رافع کو قتل کر گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق کھڑے ہوئے، عرض کی میرے آقا یہ خدمت آپ میرے سپورٹ کریں، یہ کام میں کروں۔ اور میں نے ابو رافع یہودی کی بات بتائی نا، امام بخاری نے لکھا ہے کہ جب محمد بن مسلم آئے نا ابو رافع یہودی کے پاس، تو وہ اوپر رہتا تھا۔ محمد بن مسلمہ نے نیچے سے آواز دی، اس کو بلایا کہ میں نے تجھے ملنا ہے۔ رات کا ٹائم تھا تو اس کی بیوی کہنے لگی آپ نہ جائیں، مجھے اس آواز سے خون کی بو آئی۔ اس نے کہا نہیں یہ میرا وہ دوست ہے، وہ یہ کہہ کے آئے، یعنی وہ عورت بھی پہچان گئی تھی مسلمان کی آواز میں ایسی کھڑا ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ بن عتیق روانہ ہوئے، شام کے وقت یہ مغرب کے ٹائم ان کے قلعے کے قریب جا پہنچے۔ اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ جب قلعہ بند ہونے لگے گا نا گیٹ، تو میں اس انداز سے بیٹھوں گا جیسے لوگ سمجھے کہ میں رفع حاجت کر رہا ہوں، اور پھر آپ لوگوں نے قلعے کے جو دربان ہے اس کو آواز دیں گے کہ ہمارا ساتھی باہر رہ گیا، وہ پھر جلدی میں اس میں جائے گا، وہ ہمیں دیکھے گا نہیں یہ ہے کون، وہ اس سمت میں اس کی توجہ جائے گی کہ یہ جلدی کرے اور آئے اور میں دروازہ بند کروں، وہ دیکھے گا نہیں کہ ہے کون۔ آپ نے پھر یہی انداز اپنایا، اس انداز سے پھر آپ اندر داخل ہو گئے اور آپ ادھر ہی رہے قلعے کے اندر۔ جب لوگ سو گئے نا تو پھر آپ، وہ اس کا گھر تھا اوپر دوسری منزل پر، آپ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اندھیرا تھا، چراغ بجھ چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق آپ فرماتے ہیں میں نے دروازے میں پہنچ کر جو ہے نا، میں نے تلوار دور سے پھینکی، ایسے جیسے تلوار میں نے اندازے سے ماری، وہ اچانک اس کے ابو رافع یہودی کے جسم کو جا کے لگی، اس کی چیخ نکلی۔ جیسے اس کی چیخ نکلی تو میں نے ہمدردی والی آواز سے کہا خیر تو ہے، کون ہے کون ہے؟ میں مدد کو آ گیا۔ میں نے کہا یہ بولے مجھے پتہ چلے یہ کس سائڈ پہ لیٹا ہوا ہے۔ فرماتے جب میں نے یہ آواز نکالی تو وہ بولا، اس نے کہا ہاں میری مدد کرے، کوئی آ گیا، کسی نے مجھ پہ حملہ کیا۔ فرماتے مجھے پتہ چل گیا یہ لائن کس سائڈ پہ سویا ہوا۔ میں آگے بڑھا، میں نے پھر تلوار سے اس پر وار کیے اور میں نے اس کو کاٹا اور میں وہاں سے واپس لوٹا۔ جیسے میں واپس آیا، سیڑھیوں کے قریب پہنچا تو مجھے خدشہ ہوا کہیں زندہ رہ نہ گیا۔ پھر میں واپس آیا، آ کے پھر میں نے آواز دی ویسی، میں نے کہا میں مدد کو آ گیا۔ ابھی وہ پھر کرا رہا تھا، فرماتے میں پھر پہنچ کے میں نے اب اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر مجھے یقین ہو گیا تھا یہ کٹ چکا ہے۔ میں پھر واپس آیا،
تو اتنے میں اس کے باقی دربان بھی اٹھ گئے تھے، فرماتے ان کی آوازیں بھی آنے لگی، وہ دوڑنے لگے، تو میں پچھلے قدموں سے یعنی پیچھے کی طرف لوٹتا ہوا سیڑھیوں سے جب نیچے اترنے لگا تو فرماتے میرا پاؤں پھسل گیا، میں نیچے گرا اور میرے پاؤں کی پنڈلی والی ہڈی جو ہے نا یہ ٹوٹ گئی، ہڈی پنڈلی سے، حالانکہ یہ بڑی مضبوط ہڈی ہوتی ہے، فرماتے ہیں یہ ٹوٹ گئی میری۔ تو جیسے ٹوٹی میں نے اپنا امامہ شریف کھولا، امامہ شریف کھول کے میں نے اس کو یوں باندھا اور میں وہاں سے نکل پڑا۔ میں جیسے نکلا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم بھاگ سکتے ہو، جلدی سے بھاگو، حضور کو خوشخبری دو کہ وہ مارا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو ساتھ ہی لے کر جائیں۔ اب وہ جو اس کے دربان تھے نا انہوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا جی جو قاتل تھا اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، صبح پتہ چلے گا کہ ابو رافع کا قاتل کون ہے، کیونکہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور جاگ رہے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کی میرے آقا میں نے اس کو تو جہنم پہنچا دیا لیکن میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، اور یہودی کہہ رہے تھے جس کی پنڈلی ٹوٹی صبح پتہ چل جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت آ سکتی ہے، پتہ نہیں چل سکتا پنڈلی کیسی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ امامہ کھولو، انہوں نے امامہ کھولا، حضور نے لعاب دہن لگا کے کھولا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام نے ایسی جوڑی پنڈلی پھر پتہ نہیں چلتا تھا زیادہ طاقت اس میں ہے یا اس میں، اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے کوئی اس ڈر پہ آئے تو صحیح نہ، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نوازتا کیسے۔ یہ سورہ توبہ کی میں نے آیات پڑھی ہے، اسی میں ایک تفسیر میں ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کے ضمن میں ایک آیت نازل ہوئی، اس واقعہ کے ضمن میں نا یہ آیت نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا، ادھر توجہ کیجیے گا، مدینہ شریف میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا حضرت عمیر، اس کی عمر جو احادیث میں آئی ہے تقریباً 6 یا 7 سال، یعنی اتنا معصوم بچہ، 6 یا 7 سال کا بچہ، یہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ مسجد میں آتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، حضور اسلام کا سبق پڑھاتے، یہ بھی آ کے بیٹھ جاتا صحابہ کرام کے ساتھ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا چچا گھر میں نہیں تھا اور یہ بچہ خود آ گیا، خود چلتا ہوا آیا اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا، حضور نے سبق پڑھایا، اس دن ٹاپک تھا قیامت کا، کہ قیامت کیسے قائم ہوگی اور کیسے میدان محشر سجے گا اور کیسے حوض کوثر سجے گا، اللہ اکبر، پھر کیسے میزان ہوگا، پھر کیسے پل صراط سے لوگ گزریں گے، پھر کیسے شفاعت ہوگی، یہ سارے معاملات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ عمیر بچہ سنتا رہا، گھر واپس گیا تو شام ہوئی، چچا گھر آیا، اس نے کہا چچا آج تو نہیں آیا، آج ٹاپک بڑا مزے کا تھا، آج بڑا پیارا ٹاپک تھا، اگر آپ کے پاس آپ ٹائم نکالیں تو میں، کیونکہ آپ محروم ہو گئے تھے، جو میں سبق پڑھ کے آیا میں تمہیں وہ سنا دوں۔ بچے کو پتہ نہیں تھا، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں تھا کہ اس کا چچا جو ہے جلاس بن سوید وہ تو منافق ہے۔ اچھا ویسے تعجب والی بات ہے، آپ اس بات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجیے گا، 5 وقت کی نماز جو حضور کے پیچھے پڑھتا ہو منافق کیسے رہے، کیسی بدبختی تھی، 5 وقت حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اسلام کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے اسلام کے خلاف، ہو رہے ہیں دنیا کے سامنے ہے، اتنا نقصان اسلام کو کافر نہیں دے رہے جتنا مسلمان دے رہے، اتنا نقصان کافر نہیں پہنچا رہے جتنا مسلمان پہنچا رہے ہیں، کافر میں ہمت ہی نہیں ہے، یہ اپنے مسلمان ہیں جو غداریاں کر رہے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، رب جس کی مت مار دے اس کی مت ماری جاتی ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کلمہ بھی حضور کا پڑھیں، قرآن بھی حضور سے ڈائریکٹ پڑھیں، نماز بھی ڈائریکٹ محبوب علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں، اور وہ بھی منافق۔ وہ چچا جلاس بن سوید جو منافق تھا وہ کہنے لگا اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم تو پھر جدو سے بھی گئے گزرے، بچے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس نے کیا بکواس کر دی، نے کہا یہ اوپر سے یہ خود مسجد میں جاتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں، نماز حضور کے پیچھے پڑھتا ہے،
اور بکواس اس نے اتنی بڑی کر دی ہے، وہ بچے کا نا جسم کانپنے لگا اس غیرت کی وجہ سے۔ اس نے کہا اب سنو، میرے پاس اب دو ہی آپشن ہے، یا تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں خیانت کہ میں تمہاری یہ بکواس جا کے نہ بتاؤں، یا پھر یہ ہے کہ میں وفا کروں اور پھر جا کے میں حضور